صاحب مزار کے پاس جائیں, آپ کو پتا ہے ان کا کیا وظیفہ ہے, تو وہ تحفہ کریں. اور اگر اس شرط پر اگر آپ اس کے عامل ہیں, اگر آپ اس کے عامل نہیں ہیں, ہرگز مت تحفہ کریں, درود شریف تحفہ کریں. مثلا داتا صاحب کے بارے میں ان چند نام میں لینا چاہوں گا. داتا صاحب حضور غوث پاک, خواجہ غریب نواز, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, بابا فرید الدین گنج شکر, اپنا حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت چراغ دہلوی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ادھر آ گئے تو اپنا صابر پاک, شکینا صابر پاک بھی, اور حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سید جلال الدین حیدر سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ, غوث علی شاہ صاحب قلندر پڑھ کے, اپنا ابو علی شاہ صاحب قلندر, یہ سارے اللہ و سمد کے عامل ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ و سمد ایسا اسم ہے, ایسا ذکر ہے جس سے مافوق الفطرت کرامات اور واقعات کا ظہور سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ باقیوں سے نہیں ہوتا, باقیوں سے بھی کئی اولیاء جن سے ہوتا ہے, لیکن یہ عمل ایسا ہے جس سے خاکسار کی اب تک کی معلومات کے مطابق سب سے زیادہ خرق عادات کا ظہور ہوتا ہے, سب سے زیادہ بے نیازی. اور وہ جب چاہے یقین کے اس لیول پہ چلا جاتا ہے, اٹک کر دیتا ہے. جیسے پچھلے دن بات ہوئی تھی پلازما کی, پلازما انرجی میٹر, انرجی تین چیزیں سنی ہوئی آپ نے, انرجی اور میٹر انٹر کنورٹیبل ہے, اور دونوں پلازما میں انٹر کنورٹیبل ہے, اور پلازما سے کسی بھی وقت کوئی بھی چیز بن سکتی ہے. اور یہ اللہ عصمت کے عاملین کو اللہ تعالیٰ جو بہت اوپر چلے جاتے ہیں, ہم چھوٹے موٹے کی بات نہیں کر رہا, بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کہ ان کو اللہ کریم یہ تصرف عطا فرما دیتا ہے کہ پلازما سے جب دل کرے کچھ کنورٹ کر دیتے ہیں, کر سکتے ہیں. اب یہ جو آپ نے اللہ سمجھ کا ذکر کیا, میں نے اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اس میں اعظم کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیر مرشد حضور سلطان صوفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, آپ نے فرمایا کہ اللہ سمجھ جو ہے یہ اس میں اعظم ہے. تو یہ ابھی جب آپ نے بیان کیا تو پھر خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی جو ہے وہ اسی کی نشاندہی کری کہ اللہ سمجھ جو ہے وہ مخفی اس میں اعظم ہے. حضرت ہم تو ایک زمانے پڑھتے ہیں, ہمیں ڈرا دیا کہنے کہ تمہارے بچے بیوی بچے سب رہ جائیں گے, جنرل بھاگ جاتے. اس میں بھی شک نہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. نہیں, پھر اسی وجہ سے جہاں بھی جائیں اکثریت جیسے ملک نہیں کرواتے. ٹھیک ہے, ذرا سا پیر پھسلا نہیں تو گیا. ہاں یہی ہمارے تو خاندان میں یہ خاص شکرانے کی بات ہے. ابا جی کے دادا مرشد حضرت صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 5 سال ایک غار کے اندر بند ہو کر اللہ عصمت باب مکل کا عمل کیا, اور اس عمل کے دوران آپ کی ایک عجیب کرامت اسی عمل میں ظاہر ہوئی کہ آپ ایک بکری ساتھ لے گئے, جو بکری 5 سال تک دودھ دیتی رہی. بکری 6 مہینے دودھ دیتی ہے, 6 مہینے بعد اس کا نیا بچہ سٹارٹ ہو جاتا ہے نارملی. اللہ ماشاء اللہ چاند ایک دانے اوپر نیچے کر دیں, باقی 6 مہینے 8 مہینے بس یہی کچھ ہوتا ہے. 5 سال دودھ دیتی رہی, وہ دن بھر پہاڑ کے اوپر گھومتی رہتی, صحیح رفتاری آتی. 5 سال آپ نے روزے رکھے, اور 5 سال بعد 3 موکلات کی دنیا کے خاص بڑے موکلات حاضر ہوئے. یہ 3 موکلات کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پاکستان میں آپ نواز شریف زرداری اور الطاف بھائی سے تعلق ہو, تو پاکستان میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے.
نہیں ایسے. یہ 3 بڑی طاقتیں ہیں. یہ عمران وغیرہ تو فصلی بٹیرے ہیں, آئے اور گئے, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر یہ تینوں سے آپ کا تعلق ہے تو پھر پاکستان کے اندر آپ کو کسی قسم کی دقت نہیں ہے. اچھا, تو یہ 3 موکلات ہیں, اسرافیل, متوفیل, حکلان, جو کہ موکلات کی دنیا کے سب سے بڑے قبیلے ہیں. ان قبیلوں کے نام ہیں اور ان کے سردار کے نام بھی یہی ہیں. تو یہ تینوں حاضر ہوئے. جی حضرت کیا حکم ہے؟ آپ 5 سال سے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, کیا کام ہے, کیا مقصد ہے؟ صلی اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا جائے کہ قیامت تک میرے سلسلہ بیعت میں آنے والے یا میرے سلسلہ بیعت میں سے کسی سے اجازت لے کر کام کرنے والے کو رجت نہیں ہوگی. رجت نہیں ہوگی, اس کا میں نے آج عمل کر لیا. فائدہ ہوگا اس کی محنت پہ, محنت کرے فائدہ لے لے. محنت صحیح نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے. فائدے کا وعدہ نہیں لینا, نقصان نہیں ہوگا اس کا وعدہ دے دو. تو یہ وعدہ لے لیا اور الحمدللہ ہم نے اس کو 20 بار دیکھا, آزمایا اور لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کے سلسلہ بیعت میں شامل لوگ کسی بھی عمل کو کرتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہمارے خاندان میں, ہمارے سلسلے کے اندر ہر سال 50 بار موکل کا باقاعدہ چلا کروایا جاتا ہے, کئی سالوں سے جاری ہے. کسی کو اچھے طریقے سے محنت کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے, نقصان کسی کا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ایک بندہ ایسا تھا, اس نے پچھلے دنوں 12-13 سال 2010-11 کی بات ہے, دوران چلا اس کو گھر سے فون آ گیا, اس کا بچہ کہیں بیمار تھا یا کچھ تھا, بیگم نے فون کر دیا, چلے میں اٹھ کے تو چلا گیا. بہت منع کیا ہم نے, خیر ہم نے بیگم کو پیغام بھیجا کہ جناب یہ ایسے کر دیا. ہم نے کوئی بات نہیں, اس نے اپنا فائدہ ضائع کر دیا, منافع ضائع کر دیا. چلو جی جواب ہم کو یہ مل گیا, چلا ختم ہوا, واپس جا کے بھائی کو ٹھیک ہے سر, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا. کتاب نکال کے دوبارہ دکھائی, حالانکہ پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی, خود میں نے ٹائپ کر کے پرنٹنگ میں دی ہوئی تھی, لیکن کسی ٹائم کوئی چیز نہیں بھی ذہن میں آتی, دوبارہ یاد دلائی تو بالکل ٹھیک ہے. میں نے فرمایا یہ دیکھو ہمارے دادا مشرق کا یہ قول لکھا ہوا کتاب کے اندر, اس سلسلے سے اجازت لینے کے بعد نقصان نہیں ہوگا. واقعی اس کو کوئی نقصان نہ ہوگا, لیکن ایک نقصان اس کا ہو گیا. اس بات کو 13-14 سال ہو گئے, آج تک دوبارہ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. محروم تو ہو گیا لیکن نقصان نہیں. اور یہاں مجھے نا کراچی والوں کا خاص اسٹائل یاد آ رہا ہے. کئی سال پہلے نا بھائی کے ساتھ میں کراچی آیا وزٹ پہ, تو ادھر ایک ساتھی ملے ان کو, اس نے بتایا سیٹ ٹائپ آدمی تھے, بڑی 2 گاڑی تھی اس کی, بھائی کہ میں ناظم آباد میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت مجھے اس سال 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. میں نے پوچھا بھائی کیسے نقصان ہوا؟ اس نے کہا حضرت پچھلے سال مجھے 50 لاکھ کی بچت ہوئی تھی, اس سال 45 لاکھ کی بچت ہوئی. پچھلے سال 50 لاکھ پرافٹ آیا, اس سال 45 لاکھ پرافٹ آیا, تو 5 لاکھ نقصان ہو گیا. نفے میں نقصان ہوا, ہمارے یہاں تو کہتے نفے میں نقصان. ٹھیک ہے, تو وہ جملہ اس کا ایسے اسٹائل کا تھا, آج کتنے سال گزر کے آج تک دماغ سے نکلا نہیں. دیکھو یہ ہے کاروباری لوگ کہ وہ منافع کم ہونے کو بھی نقصان گن رہے ہیں. یہ نقصان اس بندے کا ضرور ہوا کہ پھر دوبارہ اس کو توفیق نہ ہو سکی.